شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسحاق نے مجھے سنائی، اور اسحاق کہتے ہیں کہ آج کی جو آپ کی ایپیسوڈ ہوگی سٹوریز کی، وہ انہی کی سٹوریز ہوں گی ساری، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوفناک کہانیاں آپ کے سننے والوں نے کبھی سنی نہیں ہوں گی جو سٹوریز میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، اور ویسے وہ پاکستان میں اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کچھ نانی کی کہانی ہے، کچھ اسحاق کی اپنی کہانی ہے، اور اسحاق کا کہنا ہے کہ ان کا جو گھر ہے آبائی افغانستان میں، وہ بہت ہانٹڈ ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جنات تو ہیں ہی، لیکن جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر بھی جنات ہیں، ان کے سراؤنڈنگ جو سارے ایریا ہیں وہاں پر بھی جنات ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سٹوریز کا جو آغاز ہے وہ ان کی نانی اماں کی گھر کی سٹوری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی نانی تھیں، ان کے گھر میں ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ کافی ڈرا دینے والا تھا۔ نانی اپنی بچوں کو لے کر، جب ان کی والدہ چھوٹی تھیں تو سو رہی تھیں، کمرے میں سو رہی تھیں، اور اچانک سے کسی نے کمرے کے دروازے کو نوک کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نانا ابو تھے وہ بھی کام کے لیے شہر سے باہر ہوتے تھے زیادہ تر۔ جیسے ہی دروازہ ان کا نوک ہوا تو نانی نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ شدید سردیوں کا موسم تھا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے نانی تھوڑا گھبرا بھی گئیں۔ گھر کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، کوئی پھلانگ کر بھی آ سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ سسٹم کبھی ہوا نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں نانی نے پھر دروازہ بند کیا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے دروازہ نوک ہوا، اور اب جب انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر انہوں نے ایک خوفناک عورت کو دیکھا جس کی ہائٹ 9 سے 10 فٹ تھی، اور وہ عورت انتہائی بھیانک تھی، اور نانی اماں سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا کوئی بچہ دے دو۔ اس ٹائم بچے سب بہت چھوٹے تھے اور نانی بالکل اکیلی تھی۔ یہ بات جب نانی نے سنی تو نانی بہت خوف زدہ ہو گئیں، اور انہوں نے آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنی شروع کر دی۔ نانی کا کہنا تھا کہ جب میں نے آیت الکرسی پڑھی تو میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آئی۔ اس طاقت کو میں نے یوز کیا، اور میں نے اب آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ان کے تک میں گئی، اور میں نے کہا کہ تم جو بھی ہو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ نانی کی بات سن کر اور آیت الکرسی کو سن کر وہ عورت برے طریقے سے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ نانی اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی درود پاک پڑھ رہی تھیں، اور وہ عورت بھاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب وہ دروازے کے پاس پہنچی تو کچھ لوگ دروازے یعنی باہر جو سٹریٹ تھی وہاں سے گزر رہے تھے لوگ، تو انہوں نے نانی کو گھبراہٹ کے عالم میں آوازیں کچھ سنی، کیونکہ اس ٹائم نانی اتنی خوف زدہ تھی کہ کہیں ان کے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، تو وہ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ وہ جو لوگ باہر تھے وہ جانتے ہوں گے نانی کو کہ ان کے شوہر بھی گھر پہ نہیں ہوتے، تو اللہ خیر کرے کہ ان کے گھر میں ایسا کیا مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے وہ پاس کھڑے ہو گئے دروازے کے اور پوچھنے لگے کہ بی بی کیا آپ خیریت سے ہیں؟ تو نانی نے فوراً دروازہ کھولا اور انہوں نے وہ سارا واقعہ بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ آپ بچ گئی ہیں، لیکن یہ بات غلط تھی کہ آپ جو ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں، شاید یہ عمل ٹھیک نہیں تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مخلوقات جان بھی لے لیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نانی نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری ہیلپ کی، اور پھر وہ لوگ چلے گئے، اور نانی ساری رات آیت الکرسی اپنے بچوں کے لیے پڑھتی رہیں اور کمرے کے ارد گرد حصار کرتی رہیں۔ تو یہ واقعہ تھا ان کی نانی کا۔ ان کی نانی کے ساتھ پھر ایک اور بھی واقعہ پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نانی کے گھر کے صحن کے اندر ایک بہت بڑا
ٹری تھا، درخت تھا جو کہ پرانے برگد کا درخت تھا. درخت بہت پرانا تھا. کہتے ہیں کہ جو پہلے یہ جگہ تھی جہاں پر گھر نہیں تھا، نانا ابو نے نانی کے لیے اس گھر کو پہلی دفعہ تعمیر کروایا، اور یہ درخت جو تھا کسی بڑے نے کہا تھا کہ اس کو کٹوانا مت، اگر تم نے اس کو کٹوا دیا تو یہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے. تو نانا ابو نے ان کی بات کو مانا اور اس درخت کو کٹوایا نہیں. تو یہ جیسے درخت کو کٹوایا نہیں، وقت گزرتا گیا. نئی نانی اماں کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تھی اور جو نانا ابو تھے وہ گھر پہ نہیں تھے. اسی ٹائم وہ کہتی ہیں کہ میرے کام کا بھی ٹائم ہوتا تھا، میں کچھ کام وغیرہ کر لیتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر سو جایا کرتی تھی. نانی کہتی ہیں کہ اس دن سردیاں تھیں اور دھوپ بڑی اچھی نکلی تھی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں درخت کے نیچے ہی چارپائی ڈال کر سو جاتی ہوں. تو وہ درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر سو گئیں، اور جیسے انہوں نے کپڑا اوپر لیا تو ان کو دھوپ میں سکون ملا اور وہ سو گئیں. جیسے ہی وہ سوئیں تو ان کو ایک خواب آیا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ شخص ہے، اور وہ اس کا چہرہ بہت خوفناک سا اور سخت مزاج کا لگ رہا ہے اور وہ نانی کو کہہ رہا ہے کہ تم ادھر سے اٹھ جاؤ، ادھر مت سو. تو نانی کہتی ہیں کہ میری خوف سے آنکھ کھل گئی، میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن ادھر ادھر تو کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ڈر گئی. خیر میں نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا، اور شاید میں نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے. نانی کہتی ہیں کہ نیکسٹ ڈے پھر اسی طرح دھوپ تھی، اور میں نے پھر سونے کی کوشش کی، میں سو گئی، اور پھر مجھے خواب آیا کہ اس درخت کے نیچے سے اٹھ جاؤ ورنہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے. نانی گھبرا گئیں اور خوف زدہ ہو گئیں. انہوں نے نانا ابو کو بھی بتایا کہ اس طرح مجھے خواب آتے ہیں. تو نانا ابو نے کہا یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا، ایسی باتیں سوچنی چھوڑ دو. نانی نے اپنے شوہر کی بات مانی، اور وہ جیسے جو ان کی روٹین تھی کام ختم کرتی تھی اور دھوپ میں سو جایا کرتی تھی. وہ پھر دھوپ میں سو گئیں، اور اس دن ان کو جو خواب آیا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اب تم اس درخت کے نیچے سوئی تو ہم تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے، ہم تمہیں آگ لگا دیں گے. اور جب نانی اٹھی تو ان کی جو ایک فنگر تھی وہ واقعتاً جلی ہوئی تھی. اتنے برے طریقے سے جلی ہوئی تھی کہ نانی کی حالت خیر ہو گئی اور نانی گھبرا گئی. اور اس ٹائم نانی تھیں بھی اکیلی. نانا ابو آئے، انہوں نے نانا ابو کو بھی دکھایا. فنگر اتنے برے طریقے سے جلی تھی کہ جیسے اس کی سکن ساری اوپر سے پگھل کر گر گئی ہو. اور نانا ابو کو انہوں نے ساری بات بتائی تو نانا نے کہا کہ اب تم ادھر مت سونا، کیونکہ وہ کسی بزرگ کی جگہ ہوگی. مجھ سے بھی غلطی ہوئی جو میں تمہارا وہم سمجھ رہا تھا، واقعی یہ تمہارا وہم نہیں ہے. کیونکہ اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ عورتوں کی بات کو وہم ہی سمجھتے ہیں. شاید وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اور عورت کو نادان سمجھتے ہیں. لیکن نانی سچی تھیں. پھر انہوں نے کسی بزرگ کو بلایا اپنے گھر میں، سارا کچھ چیک کروایا. تو ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ اس درخت کے اوپر جنات رہتے ہیں اور وہ اس کے نیچے کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بہت پرانا برگد کا پیڑ ہے اور اس کے اوپر جنات رہتے ہیں. کئی پیڑیاں رہتی ہیں جنات کی، اور وہ صرف اس درخت کے ہی ارد گرد رہتے ہیں. اس لیے اس درخت کے قریب وہ کسی کی بھی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر تم اس درخت سے ہٹ کر جہاں بھی گھومو گے وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تم اس کے پاس آؤ گے، اس کے نیچے بیٹھو گے تو شاید وہ تمہیں شدید نقصان دیں جو کہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. پھر انہوں نے اس درخت کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور جیسے نانی کے بچے یعنی میری امی لوگ بڑے ہوئے، ماموں لوگ بڑے ہوئے، تو نانی نے ان کو بھی سمجھایا کہ اس درخت کے نیچے نہیں سونا. اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر ادھر موجود ہے، اسحاق کہتے ہیں، اور وہاں پر نانی تو اب نہیں ہے، ان کی نانی کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے، نانا ابو کی بھی ڈیتھ ہوگی، لیکن ماموں لوگ تو ادھر ہوتے ہیں اور وہ ادھر نہیں رہتے. اور سالوں سے یہ درخت ویسے کا ویسے ہی ادھر کھڑا ہے، اور شاید پتہ نہیں اور کتنے سال رہے گا. تو یہ تو اسحاق کی نانی اماں کے گھر کی کہانیاں تھیں. اب بڑھتے ہیں اسحاق کی ایک خود کی سٹوری کی طرف. اسحاق کہتی ہیں کہ میں بیسیکلی بے اولاد تھا اور میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے. میں نے ساری کوششیں کی، میری بیوی نے بھی، لیکن اللہ نے ہم پر ابھی تک اپنی رحمت نہیں کی تھی، اور ضرور وہ رحمت کرنے والوں میں سے ہے بے شک. اور ان کا کہنا تھا کہ شادی کو جب 5 سال گزرے تو میں بہت نا امید ہو گیا، میری بیوی بھی اور میں بھی.
ہم نے طرح طرح کے علاج، دم، جادو ٹونا سب کچھ کر کے دیکھا اس جائز کام کے لیے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر آخر کار اسحاق کہتے ہیں کہ پنجاب والی سائٹ پر مجھے ایک عامل کا پتہ لگا، اور پنجاب پاکستان میں میرا آنا جانا بھی تھا۔ تب میں پہلی دفعہ اپنی بیوی کو لے کر، اسحاق کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں آیا اور لاہور میں نے اپنی رہائش رکھی، ادھر ہی میرا کاروبار میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس عامل کا پتہ لگا، اور یہ پتہ لگا کہ یہ بہت سے اللہ کے حکم سے بہت سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ پاک اولاد دے دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ بے شک اللہ خود دنیا میں آ کر کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو انسانوں کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانے کے لیے یہی کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی ادھر جائیں گے، اور ادھر ہی پھر میں نے اپنا کاروبار بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ شروع کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس عامل کے پاس ہم گئے اور اس نے ہمیں کچھ عمل بتائے، اور جو عمل اس نے بتائے وہ انتہائی سخت شرائط کے ساتھ بتائے گئے، اور تقریباً 7 دن لگاتار عمل کرنا تھا، جس پر اس نے کہا کہ تمہارے اوپر اور تمہاری بیوی کے اوپر شدید کسی چیز کا سایہ ہے، اور وہی تمہارا بچہ ہونے نہیں دیتا۔ تم جادو کے اثر میں نہیں ہو، بلکہ کسی سائے جن کی بد نظر میں ہو، اور وہ جن ہے بھی تمہاری بیوی کے پیچھے شادی سے پہلے کا، اور وہی تمہارا بچہ نہیں ہونے دے رہا۔ اکثر خواتین پر جادو یا سایہ ہو جاتا ہے، جینٹس پر بھی ہو جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر طرح طرح کی مشکلیں اور پریشانیاں بنا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 دن کا عمل تھا، انتہائی سخت عمل تھا، اور عامل کی شرط تھی کہ عمل کرنا بھی خود ہے، یہ عمل آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس عمل کو کریں گے، بس تم ہمارے پیچھے نظر رکھنا۔ عامل کا کہنا تھا کہ میں شدید سخت پڑھائی کروں گا اور ساتھ تم لوگ عمل کرو گے، اور عمل کی شرط سے اگر تم لوگ ہٹے تو پھر تم لوگوں کا کام خراب ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو بہت عجیب تھی، کیونکہ ایسا کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے نا انسان سے، لیکن اب ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا تھا۔ ہم نے 7 دن کا جو عمل تھا اس میں یہ تھا کہ ایک پرانی قبر کے اندر، اور قبر ایسی ہونی چاہیے، ایک مطلب اس سینس میں ہونی چاہیے کہ اس قبر کے ساتھ عورت اور مرد کی قبر ہونی چاہیے، اور وہ دونوں ہونے بھی میاں بیوی چاہیے، اور قبر ساتھ اکٹھی جڑی ہو، اس قبر میں کوئی گیپ نہ ہو، اور اس قبر کے اندر درمیان میں سینٹر میں ایک تعویذ لگانا ہوگا، اور جیسے ہی تمہیں وہ قبر مل گئی تو 7 دن پڑھائی کرنی ہے، تم لوگوں نے قبرستان میں کرنی ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے تم لوگوں کو قبر ملے گی، اور میں ادھر بیٹھ کر پڑھائی کروں گا۔ اب 7 دن سے پہلے اگر تم نے ایسی قبر کو ڈھونڈ لیا تو سمجھو تمہارا کام ہو جائے گا، ورنہ پھر جب تک تم اس کو ڈھونڈ نہیں پاؤ گے تمہارا کام نہیں ہوگا، لیکن میں پڑھائی پڑھ رہا ہوں، تمہیں کام ضرور ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کام ہم نے کرنا تھا ہر حال میں، اور ہم میاں بیوی نے اس کام کو کرنے کے لیے کوششیں جاری کر لیں، کوششیں جاری رکھیں، اور اس کے بعد ہمیں تیسرے دن ایک ایسی قبر ملی جو کہ جس قبر پر نام لکھا تھا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں مینشن نہیں کر سکتا، وہ ایک عورت اور مرد کی قبر تھی جس کی زوجیت میں وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے شوہر کا نام بھی لکھا تھا۔ ان میاں بیوی نے وہ چیز ڈھونڈ لی اور وہ کامیاب ہو گئے، اور نیکسٹ ڈے انہوں نے ادھر سے عامل سے وہ تعویذ لیا، اور اس تعویذ کو انہوں نے اس قبر میں لگانا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس قبر میں تعویذ تو لگانا ہی تھا اب، لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ جس رات تعویذ لگا دیا گیا اس رات سے ہی میاں بیوی بے چین تھے اور مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، ان کی حالت اتنی سخت خراب تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے، طبیعت خراب، بے چینی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو تعویذ تھا وہ تعویذ لگایا بھی اس شخص مرد نے تھا۔ طبیعت اتنی سخت خراب تھی کہ طبیعت میں ایک بے چینی تھی، اور خوفناک خواب وہ کہتے ہیں اسحاق کہتے ہیں کہ آنے شروع ہو گئے۔ کبھی یوں لگے کہ جیسے مجھے کچھ ہو گیا ہے، کبھی لگے میری بیوی کو کچھ ہو جانا ہے۔ اور جب عمل کا آخری دن تھا، اس رات خواب میں جس کی قبر میں ہم نے وہ تعویذ لگایا تھا، ایک عورت اور ایک مرد خواب میں ہمیں دکھائی دیے، اور ان دونوں کا کہنا تھا کہ ہم وہی ہیں جن کی قبر میں تم لوگ تعویذ لگا کر آئے ہو۔
میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا، اس مرد کا کہنا تھا اور اس عورت کا، اگر تم لوگوں نے وہ تعویذ ادھر سے نہ نکالا تو۔ میاں بیوی گھبرا کر اٹھے، بیوی کو بھی سیم خواب آیا اور شوہر کو بھی۔ جب وہ خوف زدہ ہوئے اور صبح اٹھے تو وہ اس عامل کے پاس گئے۔ عامل کا کہنا تھا کہ یہ چھلاوا جو تمہارے اوپر اس جن نے تم لوگوں پر اثر کیا ہے، یہ وہی چیز ہے، اس کے چھل ول میں آ کر کہیں تم لوگ نکال مت دینا اس تعویذ کو، لیکن خواب تمہیں آتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ خواب اتنا شدید طریقے سے آتا تھا، اتنا خوفناک خواب تھا کہ ہم ڈر جاتے تھے، اور وہ خواب میں آ کر کہتی تھی کہ اس کو نکالو، وہ عورت اور مرد۔ ان کا چہرہ ایسا بھیانک اور خوفناک تھا جس کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر جاتے تھے، اور وہ یہی کہتی تھی کہ میری قبر سے جلدی وہ تعویذ نکالو، کیونکہ ہم نے قبر کی درمیان میں، دونوں قبروں کے سینٹر میں اس تعویذ کو لگایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اتنا خوفناک کام تھا کہ شاید زندگی میں اس کام کو کوئی نہ کرے۔ ہم میاں بیوی نے کر لیا، لیکن اب 7 دن لگاتار پورے ہونے کے بعد ہم اس عامل کے پاس گئے اور عامل سے پوچھا کہ اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور ہمیں سونے نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، اب جاؤ اسی قبر کے اوپر اتنے کلو گوشت پھینکنا ہوگا، بڑا اور چھوٹا گوشت، اور پھر اس کے بعد وہ تم لوگوں کی جان چھوڑ دے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ گوشت بھی پھینک دیا، لیکن ہمارے ہاں اولاد بھی ہوئی، اللہ نے ہمیں بچے دیے، بیٹے بیٹیوں سے نوازا، لیکن ابھی تک میں اور میری بیوی پوزیسڈ ہیں۔ ہمیں اکثر خوفناک چہروں کے لوگ دکھائی دیتے ہیں ہمارے گھر کے اندر، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ کمی ہے ان میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا کمی ہے، لیکن اسحاق کہتے ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، اور وہ کمیاں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمارے بچے نارمل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اسحاق کا کہنا تھا کہ انسان ایسے کام کر تو لیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ پتہ نہیں، شاید ہم صبر کر لیتے، ہماری قسمت میں اولاد تو تھی، اللہ ہمیں دے دیتا، لیکن پھر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اسی طریقے سے ہماری اولاد ہونی تھی، بچے ہونے تھے، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی، اللہ نے ہمیں دی بھی، لیکن آج تک ہم میاں بیوی پوزیسڈ ہیں، اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے، جب تک زندہ ہیں تب تک ہی رہیں گے۔ میری بیوی بھی بہت پچھتاتی ہے اس کام کو کر کے، اور میں بھی۔ اللہ نے ہمیں ایک نعمت تو دے دی، لیکن اب ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میری بیوی تو اس رات ہی پوزیسڈ ہو چکی تھی جس رات ہمیں وہ قبر ملی تھی، اور وہ اپنا جسم اور کندھے بھاری محسوس کرتی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی وہ ایک عامل تھا، اور اس عامل نے اللہ کے حکم سے ہمیں اللہ سے اولاد لے کر دی، جس طریقے سے بھی دی۔ وہ جن قید ہوا، وہ جن جہاں بھی گیا، لیکن وہ جن ہمارا پیچھا چھوڑ گیا، اور اب نئی مخلوقات جو کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں اور ہمیں تنگ کرتی ہیں، ہمارے بچوں کو بھی نظر آتی ہیں اکثر۔ اس کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عامل بھی ہمیں نہیں ملا، ہم اس کے پاس دوبارہ جا سکتے اور اس سے اپنا دوبارہ علاج یہ کروا سکتے کہ آخر ہم بیمار ہیں اور ہماری حالت ٹھیک ہو جائے، بچے بھی نارمل نہیں رہتے۔ تو ایسے عاملوں سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن انسان بے بس ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے۔ تو بے شک اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور جو میرا دوسرا چینل ہے ڈر کی راتیں، اس کو بھی سپورٹ کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں، اور نماز پڑھتے رہا کریں، طہارت کی حالت میں رہا کریں، تاکہ ایسی چیزوں کے شر سے ہم لوگ بچ سکیں۔ قرآن پاک کے ذریعے ہم ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، آیت الکرسی کا حصار رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔